ناظرین، یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ دبئی کے رولر شیخ محمد بن رشید ال مکتوم نے دبئی میں وہ کچھ کر دکھایا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آج سے 30 سال پہلے دبئی میں صرف ایک بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کو آج دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یہاں بیک ٹو بیک کنسٹرکشن پروجیکٹس نے دبئی کی وہ قسمت بدلی کہ جو شہر 100% اپنے آئل پہ ڈیپینڈڈ تھا اب وہ صرف 3% آئل پہ ڈیپینڈڈ ہو گیا ہے۔ دبئی میں ایسے بے شمار پروجیکٹس ہیں جو کہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں، لیکن دبئی کے چند ایسے فیوچر پروجیکٹس بھی ہیں جو کہ لانچ تو چند سالوں کے بعد ہوں گے، لیکن ان پروجیکٹس کی وجہ سے دبئی کی شہرت اور کامیابی نیکسٹ لیول پر جا پہنچے گی۔ آئیے جانتے ہیں دبئی کے ان چند فیوچر پروجیکٹس کے بارے میں جن کی لانچ سے دبئی کی چمک دمک مزید بڑھ جائے گی۔ نمبر 1، دبئی کریک ٹاور۔ دبئی کی کامیابی شروع ہوئی تھی 2010 میں جب دبئی نے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کو لانچ کیا تھا۔ 2716 فٹ اونچی بادلوں کو چیر کر نکلنے والی اس بلڈنگ میں حیرت انگیز طور پر 163 سٹوریز بنائی گئی تھیں، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ دبئی کا یہ فیم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جو ورلڈ ریکارڈ پہلے سے موجود تھے ان کو توڑ کر دبئی نے اپنے نئے ورلڈ ریکارڈ تو بنا لیے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو بھی ایک نہ ایک دن کوئی ضرور توڑے گا۔ برج خلیفہ کا ریکارڈ توڑنے کے لیے سعودی عرب کے جدہ شہر میں جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن بھی جاری ہے، جو ابھی تک کی انفارمیشن کے حساب سے 3280 فٹ اونچی بلڈنگ ہوگی، یعنی برج خلیفہ سے بھی 564 فٹ اونچی۔ جدہ ٹاور نہ صرف برج خلیفہ کی اونچائی کا ریکارڈ توڑے گا بلکہ برج خلیفہ کے بنائے گئے دوسرے بھی کئی ریکارڈ توڑنے کا منصوبہ سعودی بلڈرز بنا چکے ہیں، جیسا کہ دنیا کا سب سے اونچا آبزرویشن ڈیک اور ہیلی پیڈ بھی جدہ ٹاور میں موجود ہوگا۔ ساتھ ساتھ برج خلیفہ میں ٹوٹل 57 ایلیویٹرز ہیں، جبکہ یہ ریکارڈ توڑنے کے لیے جدہ ٹاور میں 59 ایلیویٹرز بنانے کا پلان کیا گیا ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو دبئی کے فیم کو جدہ ٹاور کی وجہ سے کافی نقصان پہنچے گا، اور ظاہر ہے کہ جب فیم کو نقصان پہنچے گا تو دبئی کے بزنس اور ٹورزم پر بھی کافی ایفیکٹ پڑے گا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے جدہ ٹاور کے ٹکر میں دبئی بھی میدان میں اتر چکا ہے۔ جی ہاں، جہاں جدہ میں جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن چل رہی ہے وہیں دبئی میں بھی ایک اور بلڈنگ کی کنسٹرکشن زور و شور سے چل رہی ہے جس کو دبئی کریک ٹاور کا نام دیا گیا ہے۔ دبئی کریک ٹاور کے بلڈرز امارٹ پراپرٹیز نے ابھی تک اس کی ٹوٹل ہائٹ ڈسکلوز تو نہیں کی، لیکن ان کا پلان یہی ہے کہ ان کو دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ دبئی میں ہی رکھنی ہے۔ اگر جدہ ٹاور کی ہائٹ واقعی میں 3280 فٹ رکھی گئی تو دبئی کریک ٹاور کی ہائٹ کو بڑھا کر اتنا کر دیا جائے گا کہ وہ جدہ ٹاور سے اونچی ہو جائے گی۔ دبئی کریک ٹاور پر ہونے والے خرچے کا ایسٹیمیٹ $1 بلین بتایا جا رہا ہے، جو کہ تقریباً 75 ارب روپے بنتے ہیں۔ فی الوقت جدہ ٹاور کے بلڈرز نے جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن روکی ہوئی ہے کیونکہ جن سعودی پرنسز نے جدہ ٹاور میں انویسٹ کر رکھی تھی ان کو سعودی گورنمنٹ نے کرپشن کیسز کی وجہ سے اریسٹ کیا ہوا ہے۔ اب کیونکہ جدہ ٹاور کا کام بھی رکا ہوا ہے تو امارٹ پراپرٹیز نے دبئی کریک ٹاور کا کام بھی روکا ہوا ہے، لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ آنے والے 1-2 سالوں میں برج خلیفہ نہیں بلکہ دبئی کریک ٹاور دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہوگی۔ نمبر 2، ڈائنامک ٹاور۔ آخرکار لوگ اونچی بلڈنگ سے ایک نہ ایک دن تو ضرور بور ہو جائیں گے، اس کے لیے دبئی نے ایسے میگا پروجیکٹس بھی سٹارٹ کر دیے ہیں جو کہ آنے والے سالوں میں دبئی کے بزنس کو مزید بوم کر دیں گے، اور ان پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ ڈائنامک ٹاور ہے۔ بے شک یہ ٹاور ہائٹ میں برج خلیفہ سے کافی کم ہوگا، لیکن اس میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو کہ دنیا میں کسی بھی ٹاور میں موجود نہیں۔ جی ہاں، اس ٹاور میں ٹوٹل 80 فلور رکھے گئے ہیں، لیکن یہ 80 فلور کوئی عام فلور نہیں بلکہ یہ ہر وقت گول گھومتے رہیں گے، جو دور سے دیکھنے پر لوگوں کو واقعی میں ایک اندیکھا منظر پیش کریں گے۔ ڈائنامک ٹاور میں رہنے والے لوگ اپنے فلور کی روٹیشن سپیڈ کو بھی کنٹرول کر سکیں گے۔ سن سیٹ دیکھنے کا موڈ ہو یا سی ویو دیکھنے کا، فلور کو روٹیٹ کر کے اپنے مرضی کے نظارے آرام سے دیکھے جا سکیں گے۔ جو ٹیکنالوجی اس ڈائنامک ٹاور میں استعمال ہوگی وہ واقعی میں بہت ہی انوکھی ہے۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ٹاور کے ہر فلور کی کنسٹرکشن سائٹ پر نہیں بلکہ فیکٹری میں الگ سے کی جائے گی اور بعد میں یہ فلور ٹرانسپورٹ کر کے سائٹ پر پہنچائے جائیں گے اور ایک کے اوپر دوسرا فلور رکھ کر بلڈنگ کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ بلڈرز کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اس میں لگنے والا خرچہ 30% کم ہوگا، لیکن پھر بھی اس پروجیکٹس میں ٹوٹل $1.2 بلین سے بھی زیادہ کی رقم خرچ ہوگی، جو کہ تقریباً 90 ارب روپے بنتی ہے۔ نمبر 3، ہائپر لوپ۔ ہائپر لوپ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ انتہائی کم وقت میں انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتی ہے، اور وہ بھی بہت کم خرچ میں۔ ہائپر لوپ ایک بہت بڑا ٹیوب ٹنل ہے جس میں چھوٹی چھوٹی کیپسول میں انسان بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ یہ پوری ٹیکنالوجی الیکٹرک بیسڈ ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا فیول استعمال نہیں ہوتا۔ ہائپر لوپ میں چلنے والی کیپسول 1123 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ٹریول کر سکیں گی۔ یہ سپیڈ کئی ہوائی جہاز کی سپیڈ سے بھی زیادہ ہے، جبکہ ان کے چلنے سے اندر بیٹھے لوگوں کو کسی قسم کا شور بھی سنائی نہیں دے گا۔ ان کیپسول میں ونڈوز تو نہیں ہیں، لیکن ان میں ہر پیسنجرز کے لیے انٹرٹینمنٹ سکرین موجود ہوں گی۔ فی الوقت یہ ہائپر لوپ دبئی سے ابو دھابی کے لیے لانچ کی جائے گی، جو کہ اس 1 گھنٹے کے سفر کو حیرت انگیز طور پر صرف 12 منٹوں میں پار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دبئی میں اس ہائپر لوپ کا اسٹیشن برج خلیفہ کے قریب، جبکہ ابو دھابی میں اتحاد ٹاور کے آس پاس بنایا جائے گا۔ نومبر 2020 میں ہائپر لوپ کا سکسیسفل ٹیسٹ رن بھی ہو چکا ہے۔ اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو بنانے میں ہر کلومیٹر پر 225 کروڑ روپیوں کا خرچہ آئے گا، یعنی صرف دبئی سے ابو دھابی کے لیے اس لوپ پر 312 ارب روپیوں کا خرچہ آنے والا ہے۔ نمبر 4، الادین سٹی۔ دبئی کریک پر 4000 ایکڑ پر بننے والی یہ ہے دبئی الادین سٹی۔ یہ پروجیکٹ الادین اور سندباد کی سٹوری سے امپریس ہو کر بنایا جا رہا ہے، جس میں تمام بلڈنگز کی شکل الادین کے چراغ جیسی ہے۔ ہر بلڈنگ ایک دوسرے سے ایئر کنڈیشن ٹنل کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑی ہوں گی۔ الادین سٹی میں ہوٹلز، آفیسز، شاپس، فلیٹس تو ہوں گے ہی، اور ساتھ ساتھ 900 گاڑیوں کی پارکنگ سپیس بھی موجود ہوگی۔ یہ پروجیکٹ دبئی کی گورنمنٹ کی طرف سے بنایا جا رہا ہے، جس پر تقریباً 1125 ارب روپیوں کا خرچہ ہوگا۔ نمبر 5، جمیرہ بے آئی لینڈ۔ دبئی کا نام سنتے ہی سب سے پہلے ہمارے دماغ میں آتے ہیں مین میڈز آئی لینڈ، جس کی ایک بہت بڑی ایگزامپل پام جمیرہ آئی لینڈ کے نام سے موجود ہے۔ یہ کھجور کے درخت جیسا پام جمیرہ آئی لینڈ سمندر میں بنایا گیا تھا، جہاں پر رہائش 2007 میں ہی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ یہ پام جمیرہ آئی لینڈ سمندر میں پتھر اور ریت ڈال کر انتہائی مہارت سے بنایا گیا تھا، لیکن اتنے بڑے آئی لینڈ پر پتھر ڈالنے کی ٹرانسپورٹنگ کوسٹ اتنی کم نہیں تھی۔ پام جمیرہ آئی لینڈ کو بنانے میں تقریباً 900 ارب روپیوں کا خرچہ آیا تھا، اور اس خرچے میں 112 ارب روپیوں کا اٹلانٹس ہوٹل شامل نہیں ہے، جس میں واٹر پارک اور انڈر واٹر ایکویریم بھی موجود ہے۔ پام جمیرہ آئی لینڈ کی کامیابی کے بعد دبئی کی گورنمنٹ ایک اور مین میڈ آئی لینڈ بنا رہی ہے، جس کو جمیرہ بے آئی لینڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس آئی لینڈ کی شکل ایک سی ہارس سے ملتی جلتی ہے۔ جمیرہ بے آئی لینڈ کا کافی تر حصہ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے، جس میں یاٹ کلبز، اپارٹمنٹس اور ایک 5 اسٹار لگژری ہوٹل بھی موجود ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔